اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے میری، اب آئی آپ کی آواز. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو لوگوں نے ابھی کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا. میری آواز اگر آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اوکے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. چلیں اوکے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. ویلکم ٹو ویک 4 آف کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی کے صحابہ کے کورس میں. آج ہمارا ویک 4 ہے اور انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. پچھلے ہفتے لاسٹ ویک یعنی ویک 3 میں ہم نے پڑھا تھا 3 مشہور صحابیوں کے بارے میں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے پہلے کہ ہم آج نیکسٹ صحابی کو سٹارٹ کریں، ایک کلیریفیکیشن جو لاسٹ ٹائم جب ہم نے کلاس ختم کر لی تھی اس کے بعد جب سوال جواب تھے، اس میں کچھ مجھے عارفہ نے، جزاک اللہ خیر عارفہ نے یہ ریز کیا تھا کہ میں نے غلطی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے. یعنی جب ہم اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ پہلے ہسبینڈ ان کے جعفر ابن ابی طالب تھے، سیکنڈ ہسبینڈ ان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تھرڈ میں نے کہہ دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن بعد میں جب ریپیٹ کرنے گئی تو میں نے غلطی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں نے کہہ دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت امیس کے لیے اسکالرشپ بھی مقرر کیا تھا، ویلفیئر ایک 1000 دینار بھی مقرر کیے تھے. تو آئی گیس وہ بول کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے میں نے دوبارہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کے بدلے میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا، اور میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو بیٹا ہوا اس کا نام عون رکھا. تو ایکچولی آپ کریکٹ کر لیں جنہوں نے اینڈ تک نہیں سنا تھا، جو چلی گئی تھی یا جو دوبارہ سے نہیں سنتی ہیں اور کلاس ختم ہونے کے بعد یہ سوال جواب میں آئے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ وہ جو تیسری شادی جو تھی ان کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، اور ان کا جو بیٹا ہوا اس کا نام انہوں نے عون رکھا. آپ کو یاد ہے پہلے 2 بیٹوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام تھا محمد جو کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور پھر سیکنڈ بھی آپ کو پتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بیٹا ہوا اس کا نام بھی محمد تھا. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ دونوں آپس میں شیخیاں بگاڑ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، کمپٹیشن کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے وہ کہتے میرے ابا زیادہ اچھے تھے، وہ کہتے میرے ابا زیادہ اچھے تھے، میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ ان کا جھگڑا نپٹاؤ. تو انہوں نے بڑی وزڈم سے کہا کہ آپ کے جو بوڑھوں میں آپ کے ابا بیس تھے اور جوانوں میں آپ کے ابا بیس تھے، تو ارلیئر مسلمز جو تھے اس میں. تو چلیں آج ہم کریں گے انشاءاللہ ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی بہت ریپوٹیشن تھی، بہت مشہور تھے 2 چیزوں کے لیے، خاص کر ان کی نوبلٹی کے لیے، یعنی ان کی جو جنراسٹی بھی تھی، اور بہت نوبل تھے، یعنی کافی سخی بھی تھے اور عزت والے تھے، بہت رسپیکٹڈ تھے، لوگ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، عزت کرتے تھے. اور ان کی آنیسٹی کے لیے، یعنی کہ وہ بہت ایماندار اور بہت امانہ والے انسان تھے، یعنی ان پہ ٹرسٹ کر سکتے تھے، بہت آنیسٹ تھے قریش کے لوگوں میں. تو 2 چیزوں کی ان کی زیادہ ریپوٹیشن تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک نام رکھا تھا، انہوں نے رکھا امین الامہ. امین الامہ، امین کس کو کہتے ہیں؟ جو امانت دار ہو، جو لوگوں کی مال کی حفاظت کرتے ہوں. تو وہ امین الامہ یعنی پوری امت کے لیے ایک ٹرسٹی تھے، ایک امانت دار تھے، ایک امین تھے پوری کمیونٹی کے لیے، پوری مسلم کمیونٹی کے لیے. امہ کا مطلب پوری مسلم کمیونٹی، صرف ایک شہر یا ایک ملک نہیں. اور کس لیے؟ کیونکہ ان کی آنیسٹی کی وجہ سے.
अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त स्किल थी, एक बहुत बड़ी उनके पास स्किल थी। और वो क्या स्किल थी? वो ये थे कि वो बहुत ज़बरदस्त तीर अंदाज थे, बहुत ज़बरदस्त तीर अंदाज थे, और उनसे बेहतर कोई तीर अंदाज मालूम नहीं कि कोई था कि नहीं था, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट और रैंक्स में बहुत आगे थे इसमें, तीर अंदाजी में। और बहुत सारे स्ट्रेटजीज भी उन्होंने डेवलप किए जब दुश्मनों के साथ लड़ते थे, तो तीर अंदाजी के चूंकि माहिर थे तो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी डेवलप की। जब वो छोटे से थे अबू उबैदा इब्न जर्राह, तो उनके वालिद ने उनको ट्रेन किया था कि किस तरह तीर अंदाजी करनी है, किस तरह से उन्होंने तीर चलाने हैं डिफरेंट पोजीशन से, अलग अलग पोजीशन से वो लोग तीर चलाना, वो लोग नहीं, अलग अलग पोजीशन से उनके वालिद ने उनको तीर चलाना सिखाया। मतलब कि अगर एक जगह पे वो खड़े में स्टेशनरी पोजीशन है या सामने वाला स्टेशनरी है तो किस तरह तीर चलाना, और एक मूविंग पोजीशन से भी कि चलते हुए किस तरह तीर, आपको पता है अगर चलते हुए आप तीर मारेंगे तो तीर की पोजीशन हट जाती है, हिल जाती है, तो वो भी उनको सिखाया कि किस तरह करते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, उनकी उम्र उस वक्त 28 साल थी, 28 वर्ष के थे, और उन्होंने शुरू में ही इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। किसकी दावत पे? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पे। आप देख रहे हैं कि अभी तक हम जितने लोगों को पढ़ रहे हैं, ज्यादातर जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया वो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दावत इस्लाम पे। जब उन्होंने अबू उबैदा इब्न जर्राह ने जब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, मुसलमान हो गए, तो उनके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक हुए और वो उसको किल करना चाहते थे, मारना चाहते थे। और वो अबू उबैदा उनमें से एक थे जो जब उनके ऊपर इतनी परसिक्यूशन हुई और उनके वालिद भी उनको मारना चाह रहे थे, तो वो शुरू में ही उन्होंने जब हिजरत हबशा हुआ, जब एबिसीनिया लोग माइग्रेट कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो अबू उबैदा इब्न जर्राह भी उस वक्त एबिसीनिया चले गए। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने जब वो एबिसीनिया से वापस आए और जब मदीना गए तो उन्होंने तमाम गज़वात जो थी उनमें, मतलब बहुत सारे गज़वात में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें कि बैटल ऑफ बदर भी था, जिसमें बैटल ऑफ बदर या गज़वा बदर में ये हुआ कि उनका मुकाबला अपने वालिद से हुआ। अबू उबैदा इब्न जर्राह का मुकाबला, अब वो आमने सामने आ गए, वो और उनके वालिद, और ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो बाप चाहते थे कि बेटे को मारे, लेकिन बेटा कैसे अपने बाप के ऊपर तीर चलाए या कुछ भी करे, उसको मारे, ये बहुत मुश्किल था। तो वो अवॉइड कर रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे इधर। लेकिन ये रिपोर्ट हुई है कि मतलब जो हम पढ़ते हैं नरेशंस, उसमें यही है कि वो जिस तरफ से हटता तो बाप उसके पीछे उनके पीछे उधर ही चले जाते। यानी बाप ये चाह रहे थे कि हमारी कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, हमारी आमना सामना हो जाए, क्योंकि बाप जो है वो बेटे को मारना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एंड में बेटे ने अपने बाप को मारना ही पड़ा, मतलब उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक बेटा जिसको बाप ने तीरंदाजी सिखाया, बचपन से पाला है, वो 28 साल के हुए, वो मुसलमान हुए, उन्होंने हिजरत की, अब वो आए हैं, अब वो गज़वा में अपने बाप के सामने हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाप आके सामने से उनको कन्फ्रंट कर रहा है। तो फाइनली उनका दिल ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने वालिद साहब को कत्ल कर दिया। उन्होंने किया क्योंकि ये उनके ऊपर हुक्म था। और क्यों हुक्म था? क्योंकि सूरह मुजादिला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह मुजादिला यानी सूरह नंबर 58 आया नंबर 22, सूरह नंबर 58 आया नंबर 22, अल्लाह ताला कहते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। देखें, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि आप उन लोगों को जो अल्लाह में और अल्लाह के रसूल और अल्लाह और आखिरत में जो बिलीव करते हैं, जो ईमान रखते हैं, तो वो जो लोग अल्लाह के अगेंस्ट होते हैं उनके साथ वो मोहब्बत नहीं कर सकते, वो उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, उनसे अफेक्शन नहीं कर सकते हैं, उनके साइड पर नहीं हो सकते हैं कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अगेंस्ट हों, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अपोज करें, उनके साथ जंग लड़ें, इवन अगर वो उनके बाप हों या उनके बेटे हों या उनके भाई हों या उनकी फैमिली में से हो, कोई भी हो, उनका साथ आप नहीं दे सकते हैं, आप उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते हैं अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, के खिलाफ खड़े हो जाएं।
پھر آگے اس کے لیے بہت ساری یہ ہے کہ اگر اس اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں ایمان اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں ان کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں گے. پوری آیت آپ پڑھ لیجئے گا، سورہ نمبر 58 آیا نمبر 22. اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا حزب ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کا گروپ ہے. اور پھر الا ان حزب اللہ هم المفلحون، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ there is no question، مطلب کہ یہ تو بغیر کسی شبے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مفلحون میں سے بنائیں گے، یعنی جو فلاح پانے والوں میں سے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایکسپیڈیشن پہ بھیجا جس میں کہ 300 سولجرز تھے، 300 سولجرز، اور وہ ریڈ سی کے پاس گئے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے چیف تھے وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیف اپوائنٹ کیا تاکہ وہ جب جائیں تو وہ لوگ وہاں پر اس ریڈ سی کے پاس جا کے جو قریش کا ایک کاروان آ رہا تھا اس کو انٹرسیپٹ کریں، اس کو روکیں. مطلب یہ اب جنگ نہیں ہونی تھی، یہ صرف ایکسپیڈیشن تھا کہ ایک پورا گروپ گیا، ایک محاذ گیا اور جا کے وہ انہوں نے جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان کے پاس سے اکنامیکلی ان سے جو چیزیں وہ لے کر آ رہے ہیں ان سے لے لیں. اور ان کو کیا دیا تھا؟ ایک بیگ آف ڈیٹس دیا تھا، یعنی کھجور کا بڑا بیگ دیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے متعلق یہ بتا رہے ہیں، وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ ابو عبیدہ نے ہر روز ہم لوگوں کو ایک کھجور دیا. آپ امیجن کریں کن مشکل حالات میں تھے کہ ایوری ڈے ان کو ایک کھجور ملتا تھا. جب وہ کھجور کھا لیتے تھے اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. جب ان کو بھوک لگتی تھی تو وہ کیا کھاتے تھے؟ پھر وہ اپنے ڈنڈوں سے، اپنے جو سٹافز ہوتے تھے اس سے، درختوں پر سے اور بشز پر سے پتے توڑتے تھے. جب وہ پتے گرتے تھے ان پتوں کو وہ لوگ پانی میں بھگو کے نرم کر کے وہ پتے کھاتے تھے. اس لیے ان لوگوں کا نام کیا رکھ دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جیش الخبت ہیں، یعنی یہ لیوز کھانے والے، تھورنی لیوز کھانے والے ہیں، یا یہ سٹرگل کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ پتے یہ لوگ کھا رہے ہیں اور اس طرح یہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ لوگ ریڈ سی کے کوسٹ پہ گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی چیز ہے، کوئی پہاڑ نما چیز ہے. جب اس کے نزدیک پہنچے تو پتا چلا کہ وہ ایک ویل ہے، ویل مچھلی جس کو ہم کہتے ہیں، العنبر ایک ویل مچھلی ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ تو مرا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا لیکن کوئی بات نہیں، اگر یہ مرا ہوا بھی ہے، یہ ویل مچھلی مری ہوئی بھی ہے، پتہ نہیں اب یہ میسکولن ہوگا کہ فیمنن ہوگا. تو وہ کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں بھیجا ہے، اور یہ جو ہے یہ مچھلی ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کچھ بھی اسکیرسٹی آف فوڈ ہے تو ہم اس کو کھا لیں. تو ان کو مطلب انہوں نے کہا اتنی ہارڈ شپ ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنی زیادہ ہارڈ شپ ہے تو اب کچھ بھی ہم کھا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر اتنی زیادہ ہارڈ شپ ہو جائے، آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہو اور آپ کی سروائیول کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، مطلب آپ کی ایسے لگتا ہے کہ اب آپ زندہ نہیں بچ سکیں گے، تو پھر آپ کچھ بھی چیز کھا سکتے ہیں، جی بھر کے نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کھا سکتے ہیں اپنی سروائیول کے لیے جتنا ضروری ہے، چاہے وہ حرام چیز ہو، لیکن اس پہ عادی نہیں ہو جائیں. پھر وہ بولتے ہیں کہ جب 1 مہینے تک یہ لوگ وہیں پر رہے، وہیں پر یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ہم 1 مہینے تک وہیں پر رہے، اور پھر ہم جو اتنے کمزور ہو گئے تھے، پھر ہم نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے فیٹ نکالتے تھے، مطلب جو اس کی جو چربی تھی اس کو نکالتے تھے، اور اس کی جو ان کی آنکھ کے اندر بھی جو کیویٹی تھی وہاں سے بھی نکالتے تھے، فرام دا کیویٹی آف اٹس آئی، اس کو سلائس کرتے تھے اور اس کے ساتھ میٹ کے ٹکڑے بنا کے اور اس کو لائک اے بل بنا کے اور پھر اس کے بعد اس کو کھاتے تھے. مطلب یہ انہوں نے پوری ڈسکرپشن حدیث میں دی ہے. یہ سب ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ کھاتے تھے، اس کو 1 مہینے تک کھاتے رہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 لوگوں کو بلایا ان لوگوں میں سے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ 13 لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ آ کے ان کی جو کیویٹی آف دی آئی ہے، یہ جو آئی بال ہے، اس کے اندر آپ جائیں، اس کے اندر، اور اس میں سے نکالیں چیزیں.
اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک ربز میں سے، پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی، جو سینے پہ جو پسلیاں ہیں ان پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، ان سب نے اپنے لیے اس میٹ کو بوائل کیا اور اس کے بعد اسے کھایا. یہ سب ڈیٹیلز ہمیں اتنی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث میں تھی تو میں نے اس کو پورا کاپی کر لیا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد ہم مدینہ آئے. جب ہم واپس مدینہ آئے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے ان کو اس کے بارے میں بتایا کہ اس طرح ایک ویل مچھلی تھی اور ہم لوگوں نے اس کا گوشت کھایا اور 1 مہینے تک کھاتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آپ کے لیے رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا تھا، اور کیا اس میں سے کوئی گوشت باقی رہ گیا تاکہ وہ ہمیں بھی دو اور ہم بھی چکھیں. اس سے پتہ چل گیا کہ اگر مچھلی باہر گری ہوئی بھی ہوتی ہے، مری ہوئی بھی ہوتی ہے، تو بھی اٹس اوکے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اب یہ ہے کہ اس وقت ان کو ضرورت تھی تو انہوں نے کھا لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مچھلی کو آپ کو پتہ ہے نا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک پیس آف میٹ بھیجا اور انہوں نے وہ کھایا. تو یہ ایک قصہ تھا. اس کے بعد پھر غزوہ احد کی بات ہے. ابو عبیدہ ابن جراح کے متعلق انہوں نے بتایا کہ جب بیٹل آف احد میں، جب بیٹل آف بدر میں نے کہا غلطی سے شاید نہیں، بیٹل آف احد کی، بدر کی بات ہو گئی، اب احد کی بات ہے. جب احد میں، آپ کو یاد ہے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے اور ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس میں جو ٹرموائل ہوا تھا، جو کافی لوگ ان کے پیر اکھڑ گئے تھے، بھاگنا شروع کر دیا تھا. آپ سیرہ کے کورس میں آپ کو یاد ہے ہم نے بیٹل آف احد کے بارے میں پڑھا تھا. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ ابو عبیدہ ابن جراح جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان کو حفاظت میں لیے ہوئے تھے. وہ انسرکل کر رہے تھے بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیراؤ میں لے لیا، ان میں سے ایک ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے. اس دن کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چوٹیں آ گئی تھی اور منہ پہ بھی بہت، چہرہ بھی ان کا پورا زخمی ہو گیا تھا، جبکہ ان کے گال کے اندر ایک کوئی وہ گھس گیا تھا، سٹیل یا جو بھی تھی لوہے کا، وہ گھس گیا تھا. تو ان کے منہ پہ بھی، ان کے گال میں بھی سوراخ ہو گیا تھا اور ادھر سے ان کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ جو پیسز جو گھسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر، یہ جو آئرن کے ہیں یا سٹیل کے ہیں، جو بھی چیز ہیں، ان کو کس طرح نکالا جائے، بیسٹ طریقہ کیا ہوگا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دانتوں سے اپنا منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رکھ کے، اور وہ جو پیسز تھے ان کو انہوں نے اس طرح کر کے نکالا، اپنے دانت یوز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ، ان کے چیکس کے اندر جو پیسز گھسے ہوئے تھے، لوہے کے تھے یا جس چیز کے بھی تھے، ان کو نکالا. کیوں اس طرح نکالا؟ کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم تکلیف ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم تکلیف ہوگی. تو صحابی یہ بھی سوچا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان چلی جائے، کچھ بھی چلی جائے، ہمارے دانت ٹوٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچا لیں. تو جب انہوں نے اس طرح اپنے دانتوں سے نکالا تو اس سے کیا ہوا کہ خود ابو عبیدہ ابن جراح کی جو یہ انسائزر ٹیتھ ہیں، ان میں سے ایک نکل آئی. جب وہ نکال رہے تھے تو اس میں چونکہ وہ اب لوہے کی چیز ہے، اس کو نکالا، ان کا اپنا دانت جو ہے ایک ٹوٹ گیا. پھر جب دوبارہ وہ نکالنے گئے، دوسرا نکالنے گئے، تو اس میں ان کا دوسرا انسائزر ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی اسپیچ میں بھی ڈیفیکٹ ہو گئی. جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی آواز، ان کی جو الفاظ ہیں وہ اتنے کلیئر سمجھ میں نہیں آتے تھے، ان کی اسپیچ میں ڈیفیکٹ ہو گئی، بولنے میں ان کی تھوڑی لڑکھڑاہٹ آ گئی، یا جو بھی آپ کہہ لیں، ہکلاہٹ آ گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمارک کرتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ از دا بیسٹ آف پیپل ایٹ بریکنگ انسائزر ٹیتھ. مطلب انہوں نے اس کو ایک اچھے لیول پہ جا کے پازیٹیو اس کو وہ دے دیا کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ اپنے انسائزر ٹیتھ اگر کسی کو توڑنا ہے تو اس میں ابو عبیدہ ابن جراح جو ہیں وہ بیسٹ ہیں، بیسٹ آف پیپل امنگ دیٹ ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ غزوہ احد کی باری تھی. غزوہ تبوک میں یہ ہوا تھا کہ جب وہ لوگ تبوک سے واپس آئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کے تبوک سے واپس آئے
तो एक क्रिश्चियन डेलीगेशन आई हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहाँ से आई थी? नजरान से आई थी। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि इस्लाम सिखाने के लिए हमारे पास किसी एक ऐसे इंसान को भेजिए, ऐसे सहाबी को भेजिए जिनको जिनको इल्म हो इस्लाम के बारे में, सही इल्म हो, और जो कि जज भी हों, ताकि हमारे दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट्स हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो, कुछ भी, अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, तो एक ऐसे बंदे को भेजें जो कि हमारे दरमियान उन डिस्प्यूट्स को भी हल कर सके, उन तनाज़ात का भी हल निकाल सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजूंगा और किसी ट्रस्टवर्दी बंदे को भेजूंगा। तो वो स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी बंदा जब उन्होंने कहा, तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये होप कर रहे थे, उम्मीद में थे कि शायद मुझे भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे और ट्रस्टवर्दी भी थे। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े रहे, नमाज के बाद वो खड़े रहे सामने कि अभी ये मुझे भेजेंगे, अभी ये मुझे सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ पर हैं। जैसे ही अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो आ गए, उनको उन्होंने नॉमिनेट करके भेज दिया। तो अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, उनको एज अ टैक्स कलेक्टर भी भेजा बहरीन। बहरीन में उनको भेजा एज अ टैक्स कलेक्टर। टैक्स कौन सा टैक्स? जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर था, जिसको जिजिया कहते थे। वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पोल टैक्स भी उसको कहते थे, उसके लिए अबू उबैदा इब्न जर्राह को भेजा। कहाँ भेजा? बहरीन भेजा। फिर अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये है कि एक दफ़ा वो एक मिलिट्री एक्सपेडिशन पे थे और वो आर्मी को कमांड कर रहे थे, वही उनके जनरल थे और वो कमांडर थे। और उनके पीछे फौज में गेस करें कौन कौन थे? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों उनके कमांड के अंडर थे, अंडर हिज कमांड। आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर चीज के लिए अलग अलग बंदे को चूज करते थे। अब जाहिर है अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक ये कि उनसे बेहतर कोई था ही नहीं नबियों के बाद, और उमर रदी अल्लाह ताला उसके बाद। लेकिन उन्होंने कमांडर किसको बनाया? अबू उबैदा इब्न जर्राह को। और उनकी कमांड के अंडर आर्मी में अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वर अंडर हिज कमांड। सीरा के कोर्स में हमने ये भी पढ़ा था, याद है आपको, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब उनको पहला खलीफा चुनना था, तो लोगों ने क्या कहा? पहले उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसको चूज किया? अबू उबैदा इब्न जर्राह को चूज किया और उनसे कहा कि आप अपना हाथ आगे कीजिए ताकि मैं आपको बैत दे सकूं। क्योंकि उन्होंने कहा, हजरत उमर ने क्यों ऐसा किया? उन्होंने इसलिए किया, कहा कि उन्होंने कहा भी डायरेक्टली, उन्होंने कहा अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हर कम्युनिटी का, हर उम्मत का एक अमीन होता है, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, और आप हमारी उम्मा, हमारी कम्युनिटी के आप अमीन हैं। तो अबू उबैदा ने क्या किया? उन्होंने हाथ बढ़ाने के बदले उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। देखो उन लोगों को देखें आप, उन लोगों को लालच नहीं होती थी। खलीफा अव्वल इतनी बड़ी बात थी, खलीफा अव्वल बनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले जो खलीफा बनना बहुत बड़ी बात थी। अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। और उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपॉइंट किया था कि वो नमाज लीड करें। जब वो नमाज पढ़ा रहे थे जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, उसका मतलब ये सबसे ज्यादा डिजर्विंग कौन है? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु डिजर्विंग है, वो इसके हकदार हैं कि उनको खलीफा अव्वल बनाया जाए। अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह अबू बकर को अपना प्लेज दे दिया, अपनी बैत दे दी। फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने टर्न में, अब हम आगे बढ़ते हैं, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना है तो उन्होंने अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी सीरियन आर्मी के ऊपर कमांडर बना के भेजा। पूरी सीरियन आर्मी जो थी उसका कमांडर बना दिया। अब अबू उबैदा इब्न जर्राह में और खालिद बिन वलीद में क्या फ़र्क था? अबू उबैदा इब्न जर्राह जो थे वो बड़े कॉशियसली, बड़े एहतियात से मूव करते थे, जबकि खालिद बिन वलीद के बारे में मशहूर है कि वो ऐसे थे कि जैसे टॉर्नेडो होता है, वो फोर्स के साथ मूव करते थे। तो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक तरीके के कमांडर थे और फोर्स यूज करके जाते थे, और अबू उबैदा जो है वो ज़रा कॉशियसली जाते थे। लेकिन
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ٹاپ ایڈوائزر بنا لیا. ٹاپ ایڈوائزر بنا لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کا مسلمان امت کے لیے بہت فائدہ ہے. پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹل آف یرموک جو تھا اس میں بھی انہوں نے لیڈ کیا, اور اس بیٹل کے بعد جو رومنز تھے, رومیوں کے ساتھ جو لڑے تھے بیٹل آف یرموک میں, اس کے بعد جو ہے رومنز کبھی بھی اتنا سر اٹھا نہیں, they never recovered actually, وہ اپنا سر اٹھا نہیں سکے. پھر ابو عبیدہ ابن جراح وہی تھے جنہوں نے جیروسلم کو بھی کیپچر کیا تھا. جیروسلم کے کیپچر کرنے میں یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے جب ہم خلفاء کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو ابو عبیدہ ابن جراح جو تھے انہوں نے جیروسلم کو بھی کیپچر کیا تھا. پھر آپ نے یہ بھی واقعہ سنا تھا میرا خیال ہے جب ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب سیریا گئے, شام گئے لوگوں سے ملنے کے لیے, تو انہوں نے کن کن سے ملاقات کی؟ خالد بن ولید سے, یزید بن ابی سفیان سے اور ابو عبیدہ ابن جراح سے. جب ان تینوں سے ملے تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے اپسیٹ ہو گئے, تھوڑے ناراض ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ دو لوگوں نے, یعنی خالد بن ولید نے اور یزید بن ابی سفیان نے خوبصورت رومن کپڑے فینسی یا فائن کہہ لیں آپ, رومن کلودنگ پہنی ہوئی تھی, لیکن ابو عبیدہ ابن جراح جو تھے وہ سمپل کپڑوں میں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گھر بھی چیک کیا, ان کی عادت تھی, کپڑے بھی چیک کرتے تھے, گھر بھی چیک کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ جو میرے لوگ ہیں, جو مسلمان امت ہے, جو مسلمان لیڈرز ہیں اسپیشلی, جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے, وہ کہیں عیش و عیاشی میں نہ پڑ جائیں. تو انہوں نے ابو عبیدہ ابن جراح کے گھر کو چیک کیا تو وہاں دیکھا کہ کوئی فرنیچر ہی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ کمانڈر تھے آرمی کے, وہ سب سے بڑے تھے انٹائر شام کے اوپر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جس طرح لوگ اپنے گھر کو فرنش کرتے ہیں, فرنیچر ڈالتے ہیں, آپ نے اپنے گھر میں فرنیچر کیوں نہیں رکھا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, او امیر المومنین, میرے پاس اتنی جگہ ہے کہ میں سو سکوں, اور یہ میرے لیے کافی ہے. اتنی جگہ ہے کہ میں سو سکتا ہوں, یہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر سعودی عرب نے, عربیہ, اس وقت تو پورا عربیہ تھا, سعودی عربیہ نہیں کہتے تھے, عربیہ تھا. وہاں پر یہ ہوا کہ فیمن آیا, قحط آئی. آپ کو یاد ہے یہ سب بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس وقت مدینہ میں بھی قحط بہت زور کی آئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ سیریا سے, شام سے ہمارے لیے کچھ کھانا بھیجیں, مدینے والوں کے لیے. یہاں تو بہت قحط ہے, آپ سیریا سے, شام سے ہمارے لوگوں کے لیے کچھ کھانا بھیجیں. تو آپ گیس کریں کتنا بھیجا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 کیمل لوڈز بھیجے, 400 کیمل لوڈز سیریا سے اٹھا کے مدینہ بھیج دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 4000 دینار صرف ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ 4000 دینار آپ لیجئے, یہ میری اپریسیشن ہے کہ آپ نے مسلمان امت کے لیے جو بھوک سے اس وقت پریشان تھے ان کے لیے آپ نے اتنا کھانا بھیجا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریفیوز کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے. پھر کیا ہوا تھا, تعاون آ گیا. آپ کو یاد ہے پلیگ آیا تھا لیوانٹ میں, تو وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت وہ سیریا گئے وزٹ کرنے کے لیے. وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ابو عبیدہ سے ملے. جب وہ ابو عبیدہ سے ملے, انہوں نے اپنے ٹرپ کو کینسل کیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مدینہ واپس جا رہے ہیں. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں مدینہ واپس جاؤں گا. اب اس میں کیا ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کیا اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ اللہ کی قدر سے بچ سکیں گے؟ مطلب آر یو رننگ فرام دا ول آف اللہ, فرام دا قدر آف اللہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جواب, انہوں نے کہا میں اللہ کی قدر سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہا ہوں. میں آئی ایم رننگ فرام دا قدر آف اللہ ٹو دا قدر آف اللہ. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح ایکسپلین کیا کہ اگر آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں, کوئی آدمی ہے اور اس کے پاس دو جگہیں ہیں جس میں سے ایک زیادہ لش گرین ہے اور ایک بالکل بیرن ہے.
تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کیا کرے گا، وہ اپنی کیٹل کو لے کے، اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے کدھر جائے گا؟ اس بیرن علاقے میں جائے گا یا اس لش گرین علاقے میں جائے گا اپنے بھیڑ بکریوں کو چارہ دینے کے لیے؟ دونوں آپشنز اس کے پاس موجود ہیں، دونوں اللہ کی قدر ہیں۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو سمجھایا کہ وہ اگر کر رہا ہے لش گرین علاقے میں لے جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدر ہے، اور اگر وہ بیرن علاقے میں لے کر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدر ہے۔ دونوں چیزیں اس کے پاس مہیا تھیں، دونوں کی چوائس تھی، اور اس میں سے اللہ کی قدر میں دونوں چیزیں انکلوڈیڈ تھیں، اس میں سے اس نے چوز کیا۔ پھر لیٹر آن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ ابن جراح کو خط بھیجا کہ آپ ارجنٹلی مدینہ آ جائیں۔ کیوں مدینہ آ جائے؟ کیونکہ ابو عبیدہ کو وہ چاہتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا لیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی خود بھی زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں، تو اس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیں۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریفیوز کیا، اگین انکار کیا۔ دیکھیں، پہلے ابو بکر کے لیے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں بننا چاہتا، ابھی پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اس کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ابو عبیدہ سے کہا، ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں اور میرے جو تمام سولجرز ہیں وہ یہیں پر رہیں، کیونکہ سولجرز ابھی تو وہاں تھے نا، ان سب کو چھوڑ کے یہ چلے جاتے۔ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے لیٹر لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے، لیکن میں ایک آرمی آف مسلمز کے پاس ہوں اور مجھے کوئی ڈیزائر نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں جس میں سب لوگ اس وقت افلیکٹڈ ہیں۔ یعنی جس طرح اب ہمارا چل رہا ہے نا کووڈ کا، تو وہ کہ میں اپنے آپ کو کووڈ سے بچا لوں، تو میں اپنے آپ کو طاعون سے بچا لوں اور میں اپنے تمام لوگوں کو یہاں پر چھوڑ دوں۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ، I do not want to separate from them until Allah wills۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، میں اپنے سولجر سے، اپنی آرمی سے میں سیپریٹ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ کو یہ خط میرا ملے گا تو آپ مجھے اپنے اس کمانڈ سے، اس حکم سے مجھے ریلیز کر دیں۔ دیکھیں وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، پوری مسلمان امت کے خلیفہ ہیں، میں ان کو انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ پہلی دفعہ جب بولا تھا اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے، ہی کوڈ ریفیوز آرام سے، کیونکہ وہ ایک صحابی تھے، یہ بھی ایک صحابی تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب وہ ایز اے خلیفہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیے۔ اس وقت ان کو ریفیوز کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں لگا، تو انہوں نے ریفیوز کیا، لیکن اپنی ریزننگ بھی بتا دی اور پولائٹلی ان کو یہ جواب بھی دیا اور ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے اس حکم سے مجھے بری کر دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہاں رہوں۔ دیکھیں، اجازت بھی مانگی، ان کو ریزننگ بھی دی اور ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بری کر دیں، یعنی میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ خلیفہ ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا اور وہ پڑھنے لگے تو ان کو وہ رونے لگے۔ پھر اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طاعون ہو گیا، ان کو بھی پلیگ ہو گیا۔ اس وقت پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان کو کہا کہ پلیز کم از کم آپ اتنا تو کر لیجئے کہ آپ اس گنجان آبادی سے نکل کے کم از کم آپ ایسی ذرا ہائی لینڈ علاقے پہ چلے جائیں، ذرا تھوڑا سا اونچا جہاں پر ماؤنٹینس علاقہ ہے، تھوڑا ہائی لینڈ ہے، وہاں چلے جائیں جہاں پر ہیومیڈیٹی تھوڑی کم ہو، کیونکہ پتا تھا کہ طاعون کے لیے ہیومیڈیٹی، گرمی اچھی نہیں ہے، تو ان سے کہا ذرا وہاں چلے جائیں۔ ابو عبیدہ نے پھر ان کی بات سن لی، وہ وہاں پر، یہ ان کے پاس آپشن تھا، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن قریبی جو تھوڑا سا ہائی لینڈ علاقہ تھا اس میں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی انہوں نے مانی اور انہوں نے جا کے خود وہاں جا کے وہاں رہنا شروع کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیئرویل لیکچر میں لوگوں سے کیا کہا، تھوڑا سا یہ سن لیتے ہیں، چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن بہت پیاری باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کو پتا تھا طاعون ہے، کسی وقت بھی مجھے نہیں پتا کس وقت، ویسے تو کسی کو بھی نہیں پتا طاعون یا نہیں طاعون، کووڈ یا نہیں کووڈ،
کس لمحے میں ہماری موت آ جائے گی، ہم ایک منٹ بھی اور زندہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس وقت چونکہ بیمار تھے تو ان کو پتا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا مجھے آپ لوگوں کو کوئی ایڈوائس دینی ہے، کوئی نصیحت دینی ہے، اور اس نصیحت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ صحیح راستے پہ رہیں گے، اچھائی کے راستے پہ رہیں گے، بر کے راستے پہ رہیں گے. نمبر 1 سب کو معلوم ہے نماز قائم رکھنا. نمبر 2 رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا. نمبر 3 صدقہ دیتے رہنا، یعنی زکوٰۃ اور خیرات دونوں. نمبر 4 حج اور عمرے پرفارم کرنا. نمبر 5 آپس میں یونائٹڈ رہنا، آپس میں یونٹی رکھنا، تمام مسلمان، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہنا. نمبر 6 اپنے کمانڈر، جو بھی آپ کے کمانڈر ہوں گے، آپ ان سے سنسیئر رہنا اور ان سے کوئی چیز بھی نہیں چھپانا. جو آپ کے لیڈر، آپ کے کمانڈر ہیں، ان سے کوئی چیز بھی چھپانا نہیں. اس کے بعد نیکسٹ، اس دنیا کو اتنی فوقیت نہیں دینا، اتنی ترجیح نہیں دینا، اتنی پریفرنس نہیں دینا کہ یہ تمہیں ڈسٹروائے کر دے، یہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں ختم کر دے. کیونکہ اگر 1000 سال بھی اگر ایک انسان زندہ رہے، پھر بھی اس کا سٹیٹ یہی ہوگا جو کہ ہر مرنے والا کا ہوتا ہے، جس میں میں ہوں. تو آپ دیکھیں کہ میرے اوپر بھی وہی وقت آ گیا اور سب کے اوپر بھی وہی وقت آئے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ he would still end up with this state that you see me in and peace be upon you and the mercy of Allah. آپ سب کے اوپر اللہ کی مرسی اور پیس ہو. اس کے بعد 639 CE میں، یہ جو ہمارے اب جو دور چل رہا ہے کنٹمپریری ایرا، اس کے 639 میں ان کی وفات ہوئی اور ان کو جارڈن میں، اردن میں دفن کیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح زندہ رہتے تو میں ان کو خلیفہ اپوائنٹ کر لیتا، میں ان کو خلیفہ اپوائنٹ ضرور کرتا. یہ ان کے کہنے کے تھے. تو اگین ابو عبیدہ ابن جراح بھی ان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں دے دی. میں ہر وقت ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں یہ 10 یا عشرہ مبشرہ، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں سب کے نام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، ایک دفعہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. سب کو پتہ ہے آپ لوگوں کو، سب سے تو آپ کو پتہ ہے نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ. 4 تو یہ ہو گئے. اس کے بعد کون تھے؟ طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 ہیں. ان 10 کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو ان کے علاوہ بھی لوگ تھے، جس طرح کہ لاسٹ ٹائم بھی شمیم کہہ رہی تھی کہ کچھ خواتین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو غزوہ بدر والے تھے، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے بارے میں خوشخبریاں ملی ہیں. لیکن یہ جو عشرہ مبشرہ ہے، یعنی جو 10 جن کو عشرہ مطلب 10 اور مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی، یہ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ یہ 10 ہیں. تو اب تک ہم کس کو پڑھ چکے ہیں؟ ان میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب کے نہیں. ابھی ہم نے اس کورس میں تو نہیں پڑھا عثمان کو، اس کورس میں ہم نے ابو بکر کو پڑھا ہے، علی کو پڑھا ہے، اور سعد بن ابی وقاص کو پڑھا ہے، اور ابو عبیدہ کو پڑھا ہے. آج ہم ان میں سے نیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، طلحہ ابن عبید اللہ. تو طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں، جبکہ ابن کے بعد آتا ہے عربک میں، لیکن ہم جس طرح سے سمجھتے ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ. ٹھیک ہے. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ایک سکسیسفل مرچنٹ تھے، یعنی کہ ایک کامیاب تاجر تھے. اور ان کو بھی کس نے اسلام انٹروڈیوس کرایا؟ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اسلام انٹروڈیوس کرایا. اور طلحہ ابن عبید اللہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. قریش جو تھے وہ طلحہ ابن عبید اللہ کے مسلمان ہونے پہ بہت حیران ہو گئے تھے، کیونکہ طلحہ ابن عبید اللہ ینگ تھے، بہت ینگ تھے، اور جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا
تو ان کو بہت دکھ ہوا، ان کو بہت تکلیف ہوئی، وہ بہت حیران پریشان ہو گئے اور بہت ان کو عجیب لگا کہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں ایکسیپٹ کر لیا. اور وہ لوگ بہت زیادہ خفا تھے، لیکن سب سے زیادہ کون خفا تھا یہ آپ سوچیں، سب سے زیادہ کون، کس کو سب سے زیادہ دھچکا لگا اور سب سے زیادہ اس کو غصہ آیا؟ ان کی امی کو. طلحہ ابن عبید اللہ کی امی کو سب سے زیادہ غصہ آیا. وہ یہ سوچتی تھیں کہ ہم ایک رسپیکٹیبل فیملی، عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ ایک دن اس کمیونٹی کا لیڈر بنے گا، قریش کا لیڈر بنے گا. کیونکہ طلحہ ابن عبید اللہ کا کیریکٹر بہت زبردست تھا، بہت نوبل کیریکٹر تھا، اور ان کی جو کچھ ورچوز تھیں، ان کی جو صلاحیتیں تھیں، اور ان کا جو ویسے ان کی جو عادتیں تھیں، ان کا جو کردار اور عمل تھا، ان کا جو اخلاق تھا، وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، بہت ہی زبردست تھی. تو کچھ قریش جو ہیں وہ اتنے زیادہ ورڈ ہو گئے، اتنے زیادہ ان کو مطلب اینشیس ہو گئے، انگزائٹی ہو گئی ان کو. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو جا کے بہت کوشش کی کہ دیکھیں اس نئے ریلیجن کو آپ چھوڑ دیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں. اور لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فرم تھے، بہت انشیکن تھے، انشیکیبل تھے، اور انہوں نے ایک فرم راک کی طرح، ایک چٹان کی طرح وہ اس پہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیا، میں اس کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. جب وہ قریش جب دیکھا، انہوں نے کہا ہماری کوئی نہیں بن رہی ہے، ہم نے ان کو آرام سے کہا، جینٹلی کہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تھوڑا اور کریں گے، تھوڑا اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کی، پرسو کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان سے نہیں ہوا. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اب ہم سختی پہ اتر آتے ہیں، وائلنس پہ، ٹارچر پہ، سختی پہ اتر آئے. اور انہوں نے کیا کیا، اب دیکھیں ایک سٹوری ہے جو کہ مسعود ابن خراش نے ہم کو سنائی ہے، ٹھیک ہے نا. مسعود ابن خراش کہتے ہیں کہ میں ایک دن صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے، ایک کراؤڈ سا، ایک جمگٹا سا ہے، اور کسی ینگ سے بندے کو وہ لوگ ہاتھ باندھ کے، دونوں ہاتھ باندھ کے ایسے پیٹھ پہ لے جا کے پیچھے، ٹائٹ بیہائنڈ ہز بیک، ان کو پش کر کے لے جا رہے ہیں، ان کو پش کر کے لے جا رہے ہیں، اور ان کو مارے چلے جا رہے ہیں، ان کو مارے چلے جا رہے ہیں، ان کے سر پہ بھی مار رہے ہیں، ان کے پیٹھ پہ بھی مار رہے ہیں، اور بس سب لوگ مل کے ان کو سختی سے ٹارچر کیے چلے جا رہے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں مسعود ابن خراش، وہ کہتے ہیں کہ اسی کراؤڈ میں، اسی جمگھٹے میں ایک عورت تھی جو کہ ایک چابک لے کے، ریپیٹڈلی چابک لے کے ان پہ چابک بھی چلا رہی تھی، ان کو لیش کر رہی تھی ریپیٹڈلی، اور ان کو برا بھلا کہتی جا رہی تھی، گالیاں دیتی چلی جا رہی تھی اور برا بھلا کہتی چلی جا رہی تھی. تو یہ گئے جا کے مسعود، اور جا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ اس ینگ آدمی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں لوگ اس پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. تو کسی نے جواب دیا کہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے، اس نے اپنے دین کو چھوڑ کے، اور یہ وہ جو بنو ہاشم کا جو آدمی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا، مسعود نے پوچھا وہ عورت کون ہے جو اس پہ زور زور سے وپ کر رہی ہے، جو اس پہ کوڑے لگا رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ صباح بنت الصباح بنت الحضرمی ہے. اور وہ کون ہے؟ یہ اس ینگ لڑکے کی ماں ہے. ماں اپنے بیٹے کو چابک لگا رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، پبلک میں آ کے، سب کے سامنے، اس کراؤڈ میں جس میں ان کے سر پہ بھی مارے چلے جا رہے تھے لوگ، پیٹھ پہ بھی مارے چلے جا رہے تھے، اور ان کو پیچھے سے دونوں ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے. قریش یہاں رکے نہیں، یہ رکے نہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں کیا. نوفل ابن خویلد جو ہیں، جن کا نام نک نیم تھا دا لائن آف دا قریش، نوفل ابن خویلد یعنی دا لائن آف دا قریش، وہ قریش کے جو شیر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ طلحہ کو ایک رسی سے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی سے باندھا، اور اسی رسی سے، اب پیچھے تو ہینڈ کفس تو لگے ہوئے، پیچھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، لیکن پھر ان کو ایک رسی سے بھی باندھا، اور رسی سے باندھ کے لے کر گیا، اور جا کے گھسیٹ کے، اور اس کو پورے جو کہتے ہیں نا، جو سب سے وائلنٹ موب تھا مکہ کا، اس کے سامنے لے کر گئے، اور ان سے کہا کہ اب ان کو مارو. یعنی جو سب سے خراب، کہتے ہیں نا غنڈے، جو غنڈے تھے مکے کے،
गुंडों के पास लेकर गए और कहा कि अब आप इनको जी भर के मारो। और फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसी रस्सी से जिससे तल्हा इब्न उबैदुल्लाह को बांधा था, सॉरी पहले उन्होंने उसी रस्सी से जिनसे उनको बांधा था, साथ ही अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी बांध दिया। मतलब सिर्फ तल्हा रदी अल्लाह ताला अन्हो को नहीं, दोनों को बांध दिया, सेम रोप से दोनों को बांध दिया, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी और तल्हा इब्न उबैदुल्लाह को भी, दोनों को बांधा और दोनों को गुंडों के पास लेकर गए, वहाँ का जो मॉब था उनके पास लेकर गए और उन दोनों को मार पिटवाई। उन दोनों से कहा, उन दोनों को सामने रखा और गुंडों से कहा कि अब इन दोनों को आप लोग जी भर के मारे। जब इन दोनों को ये मार पड़ी इकट्ठी, इनकी जब ये एक्सपीरियंस हुआ, ये तजर्बा हुआ, ये लोग इकट्ठे एक ही रस्सी में बंधे रहे, इससे क्या हुआ, इससे तल्हा रदी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि ऑलरेडी क्लोज थे, वो और ज्यादा क्लोज हो गए, एक दूसरे के और करीब तर हो गए। बिकॉज वो कहते हैं ना, जब थिक एंड थिन में आप साथ रहें, जब आप अच्छे हालात में और संगीन हालात में इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा, आपकी दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी साल गुजर गए और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते रहे। तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब बड़े हो गए, अब उनका स्टैचर भी बड़ा हो गया और जो उनके दिल में जो पेन और जो सफरिंग है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि बार बार उनको अल्लाह और अल्लाह की राह में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में उनकी वजह से इनको टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, इम्तिहान पे इम्तिहान, आजमाइश पे आजमाइश गुजरती जा रही थी। जब तल्हा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सीरिया से आ रहे थे माइग्रेशन के दौरान, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने नए कपड़े दिए, नए गारमेंट्स दिए उनको पहनने के लिए। देखिए ये उनकी है कि उनके पास नहीं भी हो कुछ भी, तो भी वो जेनरोसिटी की वजह से उन्होंने उनको कपड़े दिए। इसके बाद क्या हुआ कि तल्हा बिन उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने बैटल ऑफ बदर को मिस किया था। उन्होंने बैटल ऑफ बदर में हिस्सा नहीं लिया था, गज़वा बदर में, क्योंकि वो और सईद ज़ैद, वो और सईद इब्न ज़ैद जो हैं वो दोनों उस वक्त कहाँ पर, अबू सुफियान के कारवान को इंटरसेप्ट करने के लिए थे। आपको याद है, इनको कारवान में भेजा था इंटरसेप्ट करने के लिए। ये दोनों बहुत सैड थे, बहुत उदास थे कि हमको जो फर्स्ट कैंपेन था, यानी जो फर्स्ट गज़वा थी, जो गज़वा उहद, गज़वा बदर थी, उसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिस्सा नहीं ले सके। तो उनको बहुत गम था इस बात का। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आप लोगों को वही रिवॉर्ड मिलेगा जो गज़वा बदर वालों को मिलेगा, और गज़वा बदर वालों के लिए बहुत रिवॉर्ड है। इसके अलावा जो गज़वा बदर में उन्होंने जो माल गनीमत उनको मिला, तो वो भी उनको शेयर किया, इन लोगों के साथ उनको दिया। बैटल ऑफ उहद के दौरान जब बैटल ऑफ उहद हुई, उसके दौरान तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया। आपने देखा, अभी हमने पढ़ा था, अभी हम दूसरे सहाबी का ये भी पढ़ रहे हैं कि तल्हा इब्न उबैदुल्लाह जो हैं उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया। चंद सहाबा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द उन्होंने एक ढाल सी बना ली, कोशिश की कि जितने भी तीर आ रहे हैं, जितने भी कुछ भी आ रहे हैं, कुछ भी उनके ऊपर नेज़ा आ रहा है, तो वो उसको बीच में रोक सकें। तो इन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के ऊपर कोई एरो आ रहा था, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो तीर तो रुक गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो तीर नहीं लगे। बहुत सारे तीर लगे, लेकिन जो तीर उनको एक लगने वाले थे उनको इन्होंने रोक लिया। उनको रोकने की वजह से उनकी 2 उंगलियां जो हैं वो पैरालाइज हो गई। तो देखिए, ये था उनका जज्बा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। किसी ने अपने दांत जख्मी कर लिए, किसी ने कुछ, और तल्हा इब्न उबैदुल्लाह ने क्या किया, उन्होंने अपने उंगलियां बीच में अपने हाथ रख लिए, जिससे उनकी 2 उंगलियां जो है वो पैरालाइज हो गई। तो उनमें से 10 लोग जो थे वो बहुत बल्कि वो 10 लोग तो शहीद हो गए, 10 लोग शहीद हो गए, और तल्हा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो बहुत सिवियरली इंजर हो गए, उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। और कहा जाता है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में है कि उनको 70 स्टैब्स लगे, 70। आप इमेजिन करें, आपने पहले पढ़ा था किसी के बारे में, याद है जाफर इब्न अबी तालिब के बारे में, कि 90 स्टैब्स थे उनके ऊपर, इनके ऊपर 70 स्टैब्स थे।
70 जगहों पर उनको वुंड किया हुआ था और वो बेहोश हो गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई ऐसे बंदे को देखना चाहता है जिसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली है, अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर ली है, अपनी जिंदगी पूरी कर ली है, लेकिन अब भी मरने के बाद, जिंदगी पूरी करने के बाद वो जमीन पर चल रहा है, उसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली है, मतलब मरे नहीं है लेकिन अपनी जिंदगी पूरी कर ली, या अनकॉन्शियस थे, उसके बाद वो फौत भी हो गए, जाहिर है वो शहीद हो गए, तो कहा कि लेकिन वो अभी तक वो जमीन पर चल रहे हैं, मतलब उनके वफात के बाद, उनके शहीद होने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर आप किसी को देखना चाहते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली और वो शहीद हो गए, तो आप तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखें। तो उनके लिए फिर ये रेपुटेशन हो गया, मुसलमान उनको क्या कह के पुकारा करते थे, द लिविंग मार्टर, यानी जिंदा शहीद, शहीद होने के बावजूद वो जिंदा हैं। और जब भी कभी भी अबू बकर सिद्दीक जब भी ग़ज़वा उहद के बारे में कुछ बात करते थे, जब भी रिकॉल करते थे, उसके बारे में कोई भी बात करते थे, तो वही कहते थे कि वो जो पूरा दिन था, दैट एंटायर डे बिलोंग्ड टू तलहा, यानी पूरा दिन जिस दिन सब जख्मी हुए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, वो पूरा दिन वो तलहा का दिन था। तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जेनरस थे, अपने वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जेनरस थे, और उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, इस्लाम की मदद की और गरीबों की मदद की, मुसलमानों की मदद की, और जिन लोगों को खासकर कर्ज जिनके ऊपर था उन लोगों की मदद की, और जिन फैमिलीज़ के पास मुश्किलात थी, यानी वो हार्डशिप से गुजर रहे थे, उनकी मदद की। इसी तरह उन्होंने बेवाओं की मदद की, यतीमों की मदद की, यानी बहुत वो जेनरस थे, बहुत नोबल थे, बहुत सखी थे और लोगों की बहुत मदद किया करते थे। उनके जो दोस्त थे सईद इब्न ज़ैद, जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि ये दोनों जो हैं ये ग़ज़वा बदर में नहीं शरीक हो सके थे क्योंकि ये कैरावान को इंटरसेप्ट करने के लिए गए हुए थे। तो वो कहते हैं कि मैं तलहा इब्न उबैदुल्लाह के साथ मैं काफ़ी जर्नीज़ में मैं उनके साथ था, और मैं उनके साथ उनके घर में भी जाकर रहा हूँ, और मैंने किसी को भी इनसे ज़्यादा सखी, इनसे ज़्यादा जेनरस नहीं देखा जितने के तलहा इब्न उबैदुल्लाह थे। और किस किस चीज़ में जेनरस थे, पैसों में भी, कपड़ों में भी, खाने में भी, ये नहीं कि एक चीज़ में, हर चीज़ में वो इनसे ज़्यादा मैंने किसी को सखी नहीं देखा। नो वंडर उनको क्या कहा जाता था, उनका नाम पड़ गया था तलहा द जेनरस और तलहा द गुड, तलहा जो सबसे अच्छे हैं और तलहा जो सबसे सखी हैं। तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ, आपको याद है जब उनकी खिलाफत थी, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब खिलाफत थी, तो उस वक्त उनको याद है कि बगावत हो गई थी और लोग रिफॉर्म्स चाहते थे, तो उस वक्त जो क्रिटिक्स थे खलीफा उस्मान के, उनके साथ तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उनको सपोर्ट किया कि हाँ ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये इस्लाहात होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन बागी लोगों में से थे जिन्होंने उनको फाइनली मर्डर किया। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये लोग इस्लाह करने के बदले जो उनकी कुछ खामियां थी, उनकी रूलिंग में, उनकी लीडरशिप में, उनकी खिलाफत में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको हल करने के बदले उनको लोग मर्डर कर देंगे, उनको शहीद कर देंगे। तो जब वो उन लोगों के साथ जब उन्होंने रिफॉर्म्स की कोशिश की और फिर एंड में क्या हुआ कि लोगों ने उनको मर्डर कर दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने कहा इसकी तो मुझे किसी तरह, मुझे इसकी अटोनमेंट चाहिए, मतलब ये मैंने कर दिया, अब मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो मूवमेंट ज्वाइन कर ली जो कि उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, उनकी डेथ, उनके मर्डर का जो बना था, जो एक ग्रुप बना था। उस ग्रुप में कौन कौन थे आपको याद है, पहले भी हम कर चुके हैं। खुद ये तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। और इन लोगों ने तीनों ने बैटल ऑफ द जमल, जंग जमल या बैटल ऑफ द कैमल, उसमें अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ
اس میں جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہے یہ لوگ وہاں گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا تھا, جنگ سٹارٹ, ابھی کچھ گڑبڑیں ہو گئی تھی, ٹروس کرنے کی کوشش کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, باتیں کر لی کہ سب ٹروس ہو جائے گا, لیکن وہ ٹروس ہوتے ہوتے لوگوں نے, غداروں نے کچھ گڑبڑ کر دی, باغیوں نے کچھ گڑبڑ کر دی, اور ان کو ایسا لگا کہ دونوں پارٹیز آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں, دونوں نے اپنے ٹروس کے ارادے کو ترک کر دیا ہے. تو اس وقت ان کی یہ جنگ شروع ہو گئی, اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید ان کو یاد دلائی یا ان کو یاد آئی, تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کے, جنگ جمل کو چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئے, یعنی کہ مطلب بھاگے نہیں, لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئے, کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جنگ ہم کو نہیں لڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو وارن کیا تھا. تو ایک سورس میں پڑھ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ اس جنگ میں جو فوت ہو گئے تھے ان سب کو اکٹھے بلایا, کس نے, مطلب ان سب کو بلایا نہیں, ان سب کو جمع کیا. اب تو ان کی لاشیں تھیں, سوری میں نے کہا بلایا, تو ان کو لایا گیا, ان کی لاشوں کو لایا گیا ایک جگہ پہ, جو جنگ جمل میں جو فوت ہو گئے تھے کافی سارے لوگ, ان سب کی لاشوں کو جمع کیا گیا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے لیے اکٹھے نماز جنازہ پڑھی, جو ان کے ساتھ, جنہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا تھا, ان کے ساتھ فائٹ بھی کیا تھا. جب انہوں نے یہ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جب دفنایا, تو جب دفنانے کے بعد وہ طلحہ اور زبیر جو ہیں ان کو جب انہوں نے طلحہ اور زبیر کو جب انہوں نے دفنایا, تو انہوں نے پھر بڑے ہیوی ہارٹ سے, بڑے مغموم دل سے, بھرے ہوئے دل سے انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ چند الفاظ بولے. بہت سمپل الفاظ ہیں لیکن بہت اچھے الفاظ ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ I really hope that Talha, Zubair, Usman and I will be among those of whom Allah has said. یعنی میں یہ امید رکھتا ہوں, میں یہ ہوپ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے طلحہ, زبیر, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور میں, ہم چاروں انشاءاللہ ان میں سے ہوں گے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں, سورہ نمبر 15 آیا نمبر 47, سورہ نمبر 15 آیا نمبر 47, and we shall remove from their hearts any lurking sense of injury and rancor. یعنی کہ ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی بھی ذرا بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی برائی ہے, کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے ذرا سی بھی رنجش ہے, تو اس کو ہم دور کر دیں گے. And they will be brothers joyfully facing each other on thrones of dignity. اور یہ آپس میں بھائیوں کی طرح ہوں گے اور خوشی سے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے جنت میں, جہاں پر وہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے, اور وہ تخت جو ہیں وہ بہت ڈگنیٹی والے کریم ہوں گے تخت, اور ان کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور آپس میں. تو وہ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ یہ اس آیت کا جو ہے انشاءاللہ ہم پہ ہوگا, ہمارے لیے ہے, اور ہم انشاءاللہ اس پہ پورے اتریں گے. آیا سورہ نمبر 15 آیا نمبر 47. اور پھر انہوں نے ان قبروں کو دیکھا اپنے جو تمام مسلمان بھائی جو فوت ہو چکے تھے, اور پھر انہوں نے یہ کہا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے, I have heard with these 2 ears of mine, میں نے اپنے ان 2 کانوں سے, ہم کہتے ہیں نا اب دونوں کانوں سے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے کمپینینز ہوں گے, طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے ساتھی ہوں گے. تو طلحہ ابن عبید اللہ کا پڑھ لیا ہم نے. اب ان کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ زبیر ابن العوام, زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, کیونکہ لاجیکل سیکوینس یہی ہے کہ ہم ان کے بعد ان کا پڑھیں. زبیر ابن العوام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی فرسٹ 10 لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا ان میں سے تھے. طلحہ بھی, زبیر بھی, یہ سب بالکل شروع میں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا انہی میں سے تھے. زبیر ابن عوام جیسے نام سے پتہ چلتا ہے, ان کے والد کا نام تھا العوام, اور ان کی ماں کا نام تھا صفیہ بنت عبد المطلب. کون بنتی ہیں بتائیے؟ صفیہ بنت عبد المطلب. عبد المطلب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا.
تو صفیہ بنتی، میں نے شاید ابن کہہ دیا، صفیہ بنتی عبد المطلب جو ہیں وہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے. کون؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، فرسٹ کزن، پھوپھی کے بیٹے تھے. ایک اور رشتہ ان کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ زبیر ابن عوام جو ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نیفیو تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نیفیو تھے. اور ایک اور بھی رشتہ تھا کہ وہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کے ہسبینڈ تھے. تو زبیر ابن عوام جو ہیں وہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. یہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، وہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ینگ تھے، بہت چھوٹے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی جو امی تھیں وہ ان کو مارا کرتی تھیں، وہ ان کو بیٹ کرتی تھی، مارا کرتی تھی. کیوں مارتی تھی؟ تاکہ وہ ٹف ہو جائیں. جن کے والد نہیں ہوتے ہیں اس وقت ماؤں کو رول ادا کرنا پڑتا ہے. وہ ماں جس طرح بہتر سمجھتی ہے اس طرح اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ سختی کرتی ہے، تاکہ وہ سخت لوگوں کے درمیان بھی رہ کر، ہارش لوگوں کے درمیان، دشمنوں کے درمیان بھی رہ کے وہ سختی کر سکیں. یعنی کہ وہ ایسے نہیں ہو جائیں کہ ان کو ہر کوئی مار رہا ہے، ہر کوئی پیٹ رہا ہے، ہر کوئی باس کر رہا ہے، ان بیچارے کو تنگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ماؤں کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں، ٹف بنائیں. مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ان کو کبھی کبھی مارا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت مارتی تھی، بس لکھا ہوا ہے کہ ان کو مارا بھی کرتی تھی. اسی طرح جب وہ ذرا سے بڑے ہونے لگے، ابھی چھوٹے ہی تھے، ینگ لڑکے تھے، تو انہوں نے کسی ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایڈلٹ آدمی کا ہاتھ توڑ دیا. اب کس طرح توڑا، کیا ہوا؟ ایک فائٹ ہو رہی تھی کوئی، اس فائٹ میں انہوں نے اس بڑے آدمی کا ہاتھ توڑ دیا، کیونکہ یہ خود بھی فائٹ کرنے سے مضبوط ہو گئے تھے. ماشاءاللہ یہ بھی مضبوط تھے. تو یہ ایک نوبل فیملی کو بلانگ کرتے تھے، خود بھی زبیر ابن عوام جو ہے ایک نوبل فیملی کو بلانگ کرتے تھے، عزت دار فیملی کو بلانگ کرتے تھے. لیکن ان کو بھی پرسیکیوٹ کیا گیا. ان کو کیوں پرسیکیوٹ کیا گیا؟ کیونکہ جس طرح باقی لوگوں کو اسلام ایکسیپٹ کرنے پہ پرسیکیوٹ کیا، ان کو بھی اسلام ایکسیپٹ کرنے پر قریش نے ان کو چھوڑا نہیں. ان کے اپنے انکل نے ایک دفعہ کیا کیا، ان کو ایک میٹ میں رول کر دیا، ریپ کر دیا. رول کیا یا ریپ کیا؟ ایسے کر باندھ دیا، لپیٹ دیا ایک میٹ میں، اور اس میٹ کو آگ لگا دی. اس میٹ کو آگ لگائی اور وہ سفوکیٹ ہونے لگے. ان کی بالکل سانس بند ہونے لگی، سفوکیٹ ہونے لگے. اور ان سے کیا کہا؟ ان کے چچا نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس بلیو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت مانو. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈس بلیو کرو گے، تم یہ ریلیجن چھوڑو گے، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آئی ول ریلیو یو. اتنا تو تنگ کیا ان کو، لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں سنی، اور وہ الحمدللہ زندہ بچے. اب ظاہر چھوڑ ہی دیا ہوگا پھر انکل نے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت حبشہ کی، اور 2 دفعہ کی. ابیسینیا 2 دفعہ انہوں نے مائگریٹ کیا. اس کے بعد جب وہ مکہ واپس آئے، اس کے بعد انہوں نے مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب مدینہ چلے گئے تو یہ بھی مدینہ چلے گئے. اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جو میجر بیٹلز ہوئے تھے، ڈفرینٹ بیٹلز ہوئے تھے، جتنے بھی غزوات ہوئی تھیں، ان میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں پارٹیسپیٹ کیا اور ایک میجر رول پلے کیا. فار ایگزامپل انہوں نے بیٹل آف بدر، غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا، غزوہ احد میں بھی حصہ لیا، دا بیٹل آف دا ٹرینچ یعنی غزوہ احزاب میں بھی حصہ لیا، پھر بیٹل آف یرموک میں بھی حصہ لیا، اور بھی جتنے تھے جو مشہور بیٹلز تھے سب میں انہوں نے حصہ لیا. اور ان کی جو بہادری کی، ان کی شجاعت کی جو کریڈینشیلز ہیں وہ اتنا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کوئی بھی کیمپین یا کوئی بھی ایکسپیڈیشن، کوئی بھی بیٹل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا تھا وہ انہوں نے مس نہیں کیا. آپ کو پتا نا پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ
उन्होंने उबैदुल्लाह ने तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने मिस किया था तो उनको बड़ा अफसोस होता था, लेकिन ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने कोई भी बैटल मिस नहीं की। तो ये उनकी एक क्रेडेंशियल्स में उनकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी बैटल्स उनको मिल गई, उन्होंने पर्सनली फिजिकली अटेंड की थी। उनके पूरे जिस्म के ऊपर दाग थे, स्कार्स थे, निशान पड़ गए थे, और वो कहते थे कि भाई अल्लाह की कसम, मैं इस हर स्कार, ये जो मेरे जितने भी स्कार्स हैं, जितने भी मेरे जिस्म पे दाग हैं, जो निशान है, ये हर स्कार जो है सिर्फ अल्लाह की राह में है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था, उसमें ये मुझे स्कार लगे हैं, मुझे ये ज़ख़म लगे हैं। जो जितने भी उनको ज़ख़म लगे थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में और अल्लाह के रास्ते में लगे थे। ज़ुबैर इब्न अव्वाम के लिए एक बात उनकी बहुत डिस्टिंक्टिव थी, एक कि वो अपने सर पे एक पीली पगड़ी बांधा करते थे, येलो टर्बन। जब वो बैटल में, हर वक्त नहीं, जब वो बैटल में जाते थे, किसी भी ग़ज़वा में, किसी भी जंग में जाते थे, तो वो एक पीली पगड़ी बांध के जाते थे। तो बैटल ऑफ बदर में ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि एक पीली पगड़ी नज़र आ रही है ज़ुबैर इब्न अव्वाम के पास, उनके पास नहीं, उनके सर पे नज़र आ रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, बेशक फरिश्ते जो हैं वो भी नीचे उतरते हैं, जन्नत से उतरते हैं, और वो मुसलमानों की मदद करते हैं इन द अपीयरेंस ऑफ अज़ुबैर। ये उन्होंने कहा, वो ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अपीयरेंस में वो मदद करते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। तो जब बैटल ऑफ अहज़ाब था, ग़ज़वा अहज़ाब था, तो उस वक्त ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने खुद ही ये वॉलंटियर किया कि मैं जाके बनु कुरैज़ा से न्यूज़ लेकर आता हूँ, इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ज़ुबैर इब्न अव्वाम के मुतालिक कि हर नबी का एक डिसाइपल होता है, एक उनका शागिर्द या कह लें मुरीद कह लें, असिस्टेंट कह लें, उनका मेन एक जो कह लें, हर नबी के साथ जो शागिर्द होते हैं, जो डिसाइपल्स होते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के सामने वो हवारी कहा करते थे, जो डिसाइपल्स होते हैं, मेरा डिसाइपल कौन है? मेरा डिसाइपल ज़ुबैर है। तो ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यरमूक में जब रेजिमेंट थी तो उसको वो कमांड कर रहे थे, और जो इजिप्ट की वॉर हुई थी, मिस्र की वॉर हुई थी, उसमें भी वो कमांड कर रहे थे। और ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किया कि जब उनके जितने भी बेटे हुए, उन्होंने उनके नाम कैसे रखे? शहीदों पे रखे। जो भी शुहदा थे, जितने भी मुस्लिम शुहदा थे, उनमें से उन्होंने नाम चुन के जो सहाबियों में से थे और शुहदा थे, उसके शुहदा पे उनके नाम रखे, और यही होप करते थे, यही उम्मीद रखते थे कि मेरे बेटे भी एक दिन शुहदा में से होंगे, वो भी शहीद होंगे। आप बताएं, हम में से कितने हैं जो हम ये सोचते हैं? जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम क्या ये सोचते हैं कि वो शुहदा होंगे? हम ये सोचते हैं कि हाँ वो इमाम बनेंगे, लीडर बनेंगे, अच्छे लोग बनेंगे, दुनिया में मशहूर होंगे, आखिरत के लिए काम करेंगे। कुछ लोग तो सिर्फ दुनिया की दुआ करते हैं, कुछ लोग दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ करते हैं। हम ये भी दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़ बनाए, नेक बनाए, नमाजी बनाए, लेकिन क्या हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को शुहदा में से बनाए? मुझे नहीं मालूम कि मैं किसी को जानती हूँ, किसी ने मुझे ये कहा हो कि हम अपने बच्चों के नाम शुहदा पे इसलिए रख रहे हैं ताकि ये हम उम्मीद रखें कि ये भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं। तो ज़ुबैर इब्न अव्वाम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी थे, और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले, कुर्बानी और ईसार करने वाले थे। और उनकी जब डेथ हुई तो वो उस वक्त कर्जे में थे। इससे क्या पता चलता है कि अगर उनके पास पैसे थे भी तो उन्होंने पैसे जो भी उनके पास थे, अमीर या थे या गरीब थे, लेकिन जो कुछ उनके पास पैसा था वो दे दिया करते थे। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब 6 लोगों को चुना था अपनी वफ़ात से पहले, जब उनको पता चल, जब उनको स्टैब कर दिया गया था और फौत होने वाले थे, डॉक्टरों ने आके बता दिया कि अब टाइम नहीं है, तो उन्होंने जब 6 लोगों को चुना था, उस 6 लोगों में ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, और उन्होंने उनमें वो भी थे, और उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो 6 लोग हैं ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट खलीफा कौन होंगे। ये हम उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाइफ हिस्ट्री में जब हम खिलाफत पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ के बाद, उनकी शहादत के बाद, ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनिशियली शुरू में उन्होंने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और तलहा
रदी अल्लाह ताला अन्हो को ज्वाइन किया था और अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के अगेंस्ट, जैसे अभी अभी हम पढ़ चुके थे तल्हा इब्न उबैदुल्लाह के किस्से में, उनकी हिस्ट्री में, उनकी लाइफ हिस्ट्री में, कि उन्होंने इकट्ठे 3 मिलके और जंग जमल में अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ आए थे। लेकिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ज़ुबैर इब्न अवाम को उन्होंने कन्विंस किया कि आप ये जंग ना लड़ें, आप ये जंग ना लड़ें, क्योंकि उनको वह हदीस याद दिलाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं जंग जमल के कॉन्टेक्स्ट में। हम सबको मालूम है ज़ुबैर इब्न अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की डेथ कैसे हुई। बहुत ट्रैजिक इवेंट था उस वक्त के लिए। वो वहाँ से निकले, जंग जमल चल रही थी और वो वहाँ से निकले। क्यों वहाँ से निकले? ताकि वो जंग में हिस्सा ना रहें, ताकि वो जंग में हिस्सा ना लें। और वो जब वहाँ से निकले तो उन्होंने जाके जब वो निकले तो एक आदमी उनके पीछे उनको फॉलो कर रहा था और जब ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ने लगे तो उस आदमी ने उनको ज्वाइन किया नमाज में, और जब वो नमाज पढ़ रहे थे ज़ुबैर इब्न अवाम, तो उस आदमी ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो को स्टैब कर दिया। ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो भी, जैसे अभी हमने सबके नाम लिए थे, कि वो भी उन अशरा मुबशरा में से थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। अभी है थोड़ा टाइम तो एक और पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद अब हम पढ़ते हैं अस्मा बिनती अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा। अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके मुतालिक अभी मैंने आपको बताया था कि ये आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन भी थी, हाफ सिस्टर थी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। और ये किसकी वाइफ थी? ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वाइफ थी। और अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत अर्ली एज में इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। यानी जो हम कहते हैं ना पहले 10 में से थे, पहले 8 में से थे, मैं भी ये पहले 15 में से थी। तो इन्होंने माइग्रेशन से पहले ही इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था और इनकी शादी भी माइग्रेशन से पहले, हिजरत से पहले ज़ुबैर इब्न अवाम से हो चुकी थी। और आपको याद है हमने ये पढ़ा था सीरा में कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए रवाना हो रहे थे, और आई थिंक अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो के उसमें भी पढ़ा था कि जब वो हिजरत के लिए रवाना हो रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक को हेल्प किया था मदीना माइग्रेट करने में। उन्होंने, याद है, खाना और पानी और सब चीज़ें उनके ट्रैवल के लिए, उनकी जर्नी के लिए, उनके सफ़र के लिए इकट्ठा किया और किसी बैग में, मशकीज़े में, किसी चीज़ में उसको डाला, किसी थैली में, लेकिन उसके ऊपर, याद है आपको, उसका कोई कवर नहीं था, उसको बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो हमने ये अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो की स्टोरी में भी पढ़ा था कि अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, अपना जो वेस्ट बैंड था, जिसको अरबिक में क्या कहते हैं, निताक, उसको 2 पीसेस में तोड़ा और उससे उन कंटेनर्स को टाई किया, उसको बांध लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस कोशिश पे, उनकी इस अमल पे उनको बहुत कमेंट किया। वो बहुत खुश हुए, बहुत प्राउड हुए, और फिर उन्होंने उसका नाम उन्होंने रखा या लोगों ने रख दिया, लेकिन उनका नाम ये पड़ गया ज़ातन निताक़ीन। ज़ात क्या होता है? जैसे जू कहते हैं तो फीमेल के लिए ज़ात कहते हैं और मेल के लिए जू कहते हैं। जू और ज़ात एक ही चीज़ है। तो द वन विद निताक़ीन क्या चीज़ होती है? अभी मैंने आपको बताया था, निताक़ीन का मतलब 2 निताक़, यानी 2 वेस्ट बैंड्स। तो उनका नाम पड़ गया अज़ातुन निताक़ीन। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था, याद है आपको, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो के वक्त में हमने ये पढ़ा था, उनकी लाइफ हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हिजरत की तो उन्होंने अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कुछ पैसा नहीं छोड़ा, कुछ पैसा भी नहीं छोड़ा। जो कुछ उनके पास था सब लेके चले गए। और ये भी आपको मैंने बताया था कि उनके जो वालिद थे वो तो मुशरिक थे ना, वो तो अभी तक बुत परस्त थे, जो कि अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो के जो वालिद थे, और वो अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दादा थे। तो उन्होंने जब कहा, कंप्लेन किया अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कि आपके अब्बा ने आपके लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा, आपको अबेंडन करके, तर्क करके चले गए विद नो मनी। तो अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी विजडम से उन्होंने एक बैग में पेबल्स डाले, पत्थर डाले, और
ان کو اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں وہ لوگ پیسہ چھپا کے رکھتے تھے، اور پھر اپنے باپ جو کہ نابینا، اپنے دادا جو کہ نابینا تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کے اس پیبلز کے اوپر ہاتھ لگوایا اور کہا دیکھیں ہمارے لیے انہوں نے اتنا سارا چھوڑا ہے. اب اندر یہ تو نہیں کہا کہ پیسے چھوڑے، انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ چھوڑا ہے. تو انہوں نے جھوٹ بھی نہیں کہا اور انہوں نے اپنی وزڈم بھی یوز کی، اپنی حکمت یوز کی. اور کیوں انہوں نے یوز کی؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کی عزت رکھنا چاہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے والد، ان کے دادا جو کہ ایک ڈس بلیور ہیں، جو کہ مشرک ہیں، ان سے کچھ اسسٹنس لیں، کچھ مدد لیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیسے بھیج دیے تھے مائگریشن سے پہلے. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی پریگننسی میں تھیں، ابھی پریگننسی کے اینڈ میں تھیں، تو انہوں نے مائگریشن کی. وہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لوگ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. اب جب وہ لوگ قبا پہنچے، ابھی وہ لوگ مدینہ نہیں پہنچے تھے، مدینہ کے پاس جو آپ نے دیکھا مسجد قبا آپ لوگ جاتے ہوں گے، وہ قبا جو ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی تھی، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. تو عبداللہ ابن زبیر فرسٹ مسلم چائلڈ تھے جو مدینہ میں پیدا ہوئے، اور مکے والوں کے، مکنز کے اولاد میں سے سب سے پہلے وہی پیدا ہوئے. عبداللہ ابن زبیر مکن لوگوں کی اولاد جو سب سے پہلے مدینہ میں ایک پیدا ہوئی، مدینہ کے آؤٹسکرٹس تھے، قبا میں وہاں پیدا ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد جو پیدا ہوئے وہ سب سے پہلے مسلم چائلڈ کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی وہ بھی آئیڈولیٹر تھی، وہ بھی آئیڈولیٹر تھی، وہ بھی بت پرست تھیں. وہ مدینہ ملنے آئیں اپنی بیٹی سے اور گفٹس لے کر آئیں. اب ظاہر ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے بیٹی مسلمان ہو گئی ہو چاہے نہیں ہوئی ہو، ماں کے دل میں بیٹی کے لیے تھا. دیکھیں ایک وہ بھی ماں تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کو اتنی وہ مارے، وپس مارے، اور ایک یہ بھی ماں تھی کہ جو گفٹس لے کے اپنی بیٹی کے لیے گئیں، جبکہ وہ خود مسلمان نہیں تھیں، تو وہ لے کر گئیں. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی کنفیوز ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں ان کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں آنے دوں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ میرے لیے گفٹس لے کر آئیں گی اور میں ابھی ڈس بلیور ہیں، میں ان سے گفٹس لوں یا نہیں لوں، اور ان کو آنے دوں کہ نہیں آنے دوں، یہ تو مسلمان نہیں ہے. تو انہوں نے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ میں ماں کو اندر آنے دوں کہ نہیں آنے دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 60 آیا نمبر 8، سورہ نمبر 60 آیا نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہوں، جو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہوں ریلیجن کی وجہ سے، اور جو آپ کو گھروں سے نکال نہیں رہے ہوں. اگر وہ آپ سے جنگ کریں، آپ کو گھروں سے نکالیں، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکالیں، تو آپ ان کے ساتھ لڑیں. لیکن چونکہ وہ آپ کو گھر سے نہیں نکال رہے ہیں، وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ مت لڑیں. آپ کو منع نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، آپ رائچس رہو ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو روکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ، کیونکہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر، دیکھیں جو کانورٹس یہاں پر بھرے میں، نیو مسلمز، ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر کتنے نیو مسلمز ہیں. اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ پھر بھی آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے، اور صرف اس بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے جہاں ان کی بات اسلام کی باتوں سے ٹکراتی ہے. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ ابن زبیر، وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جو میں نے سب سے جینرس پیپل کو دیکھا ہے، سب سے جینرس جو میں نے لوگوں کو، سخی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ میری امی اسما ہے اور میری خالہ عائشہ ہے. لیکن انہوں نے دونوں کا فرق بتایا. انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کرتی تھی، وہ چیزیں لیتی تھیں، وہ جمع کرتی تھیں اور پھر لوگوں کو دے دیتی تھی. وہ کلیکٹ کرتی تھی، گیدر کرتی تھی اور دے دیتی تھی. لیکن انہوں نے کہا میری جو ماں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا، وہ کسی چیز کو رکھتی ہی نہیں تھی، جمع ہی نہیں کرتی تھی، امیڈیٹلی دے دیتی تھی، امیڈیٹلی دے دیتی تھی. اچھا، آلدو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر نہیں تھے، وہ پور تھے، وہ غریب تھے، لیکن
अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो बहुत तक़वा वाले हैं, बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे किरदार के हैं, तो उन्होंने कहा मैं इनकी शादी इनसे कराऊंगा। तो उन्होंने अपनी बेटी अस्मा को ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ अपनी बेटी अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी करा दी। अब उनके फाइनेंशियल स्टेटस में, इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत डिफरेंस था, लेकिन अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बर्दाश्त किया। शुरू में जब उनकी शादी हुई तो उनको बहुत सारी हार्डशिप, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, काफ़ी पुअर थे, काफ़ी गरीब थे। और ये जो एक रिच ताजिर की अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, इन्होंने देखा कि इनको क्या क्या करना पड़ रहा है, जानवरों का ख्याल रखना पड़ रहा है, आटा गूंदना पड़ रहा है, मसाले पीसने पड़ रहे हैं, जो क्या होता है ग्रेन्स हैं उनको पीसने पड़ रहे हैं, पानी उठा के लाना पड़ रहा है अपने कंधों पे, और बड़े बड़े जो लोड्स हैं चीज़ों के वो ला के अपने कंधे पे लेके वो आ रही हैं। अब वो आदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अपने आप को आदी कर लिया कि वो अपने शोहर की जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी उनकी पोजीशन है, उस पे वो रह के अपने शोहर की भी खिदमत कर सकें और वो ये सब कुछ उठा सकें, ठीक है ना। तो वो ये कहती हैं, खुद अपने सिचुएशन के बारे में कहती हैं कि जब मेरी और ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो की शादी हुई, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी, हमारे पास कोई स्लेव नहीं था काम करने वाला, ना कोई औरत ना मर्द, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी एक्सेप्ट हमारे पास एक कैमल, मतलब एक ऊँट था, और उस ऊँट के ऊपर जो है हम लोग और कैमल, और मेरे ख्याल है कि एक घोड़ा था, और इसके ऊपर हम पानी लेकर आते थे, और मैं उनके इस घोड़े को भी मैं चारा देने के लिए मैं ही ले जाती थी, ग्रेस करने के लिए मैं ले जाती थी, उसको मैं उसका ख्याल भी रखती थी, और इसके अलावा जो है वो जो कैमल था उसके लिए मैं जो खजूर की जो गुठली होती है वो भी मैं लेकर आती थी कैमल के लिए, मतलब उनका चारा भी मैं उठा के लाती थी, अपना खाना तो छोड़े जानवरों का खाना भी वो लेकर आती थी। फिर वो ये कहती थी मैं उस कैमल को भी, उस ऊँट को भी मैं ग्रेस किया करती थी, घोड़े को भी करती थी, ऊँट को भी करती थी, और तमाम अरेंजमेंट्स मैं करती थी, उनको पानी भी उनको पिलाती थी, और उनका जो अगर जो लेदर का बकेट होता था जिससे मैं पानी पिलाती थी उसको भी मैं पैच करती थी, और आटा भी जो है अपना वो भी मैं खुद ही गूंथती थी। तो वो कहती हैं, बताती हैं खुद कि आई वॉज नॉट वेरी गुड एट बेकिंग द ब्रेड, कि मैं रोटी बनाने में मेरी रोटियां इतनी अच्छी नहीं बनती थी, तो मेरे जो फीमेल नेबर्स हुआ करती थी वो मुझे ब्रेड बना के मुझे देती थी, रोटी बना के मुझे देती थी, वो बहुत मुझसे मुखलिस थी, बहुत सिंसियर वुमेन थी। फिर वो ये भी बताती हैं कि मैं अपने सर के ऊपर, जिस तरह आजकल आप देखते हैं घड़े लेके औरतें जा रही हैं, सामान लेके जा रही हैं, आप गांव में देखें, पाकिस्तान के गांव में, इंडिया के गांव में, नेपाल वगैरह हर जगह पे, तो वो लोग जिस तरह सर पे लेकर जाती हैं, इसी तरह ये भी सर पे अपना पूरा बोझ लेके जाती थी। उसमें डेट स्टोन्स होते थे, और कहाँ से, जो ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो की, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक ज़मीन दी थी जिस पे खजूर थे, तो वो खजूर के जो डेट के जो गुठलियाँ होती थी वो लेकर आते थे। और वो कहती हैं कि उसका डिस्टेंस कितना होता था, मदीने से 2 मील का फासला, 2 माइल्स फ्रॉम मदीना। वो 2 माइल्स फ्रॉम मदीना मतलब ये कि वो 2 मील तक वो इतने भारी वजन को अपने सर पे उठा के लाती थी। तो वो बता रही थी कि एक दिन मैं इसी तरह डेट स्टोन्स अपने सर पे लेके आ रही थी कि रास्ते में मेरी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ साथियों से हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप बैठ जाएं, और नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने अपने ऊँट को बिठा दिया कि बैठें, और उनसे कहा कि अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आप इस ऊँट पे मेरे पीछे बैठ जाएं। तो वो इसलिए थोड़ी सी शाई भी हुई, और उनको ये भी याद आया कि अगर मैं इनके पीछे बैठूंगी तो मेरे जो शौहर हैं ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी तो वो कहते हैं ना गीरा वाले आदमी हैं, वो जेलस होते थे। तो वो जो है चूंकि उनमें इतनी ज़्यादा गीरा थी, जो जिसको हम कहते हैं ना, जो हम तो उसको उर्दू में समझते हैं गैरत, लेकिन वो सिर्फ गैरत नहीं होती, गीरा में ये कि फिर आप जेलस भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो सोच रही थी कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पीछे से बैठ के आ गई, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं बैठूंगी तो मैं समझ गई कि मेरे मियाँ को गुस्सा आ जाएगा और वो जेलस हो जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, और कि ये शाय हो रही हैं, ये हया में नहीं आ रही हैं, और ये तकल्लुफ़ में हैं, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
وہ سمجھ گئے. جب وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, مجھے اپنے اونٹ کو روکا, اور ان کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس اونٹ پہ بیٹھ جاؤ, لیکن میں شائع فیل کر رہی تھی اور مجھے آپ کی غیرہ یاد آ گئی کہ آپ ضرور جلس ہوں گے اور آپ غصے ہو جائیں گے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اللہ کی قسم, یہ جو تمہارا جسٹ تھاٹ آف کہ تم اتنے ڈیٹ سٹونز اپنے اوپر سر پہ لاد کے لا رہی تھی, وہ مجھے زیادہ بوجھل, زیادہ سیویئر برڈن ہوتا میرے اوپر اس کے برعکس کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کے آ جاتی. پھر اس کے بعد یہ خود ہی بتا رہی ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود بتا رہی ہیں اسماء بنت ابو بکر کہ میں نے ان کے ساتھ ہارڈ شپ کی لائف گزاری جب تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنلی مجھے ایک فیمیل سرونٹ مجھے دی, جس نے رسپانسبلٹیز لے لی مجھ سے, کم از کم گھوڑے کا خیال رکھنا, اور اس کی وجہ سے مجھے ایسے لگا کہ مجھے آزادی ملی ہے, میں لبریٹ ہو گئی ہوں, میں فری ہو گئی ہوں, کیونکہ میری رسپانسبلٹیز کم ہو گئی. یہ بھی حدیث بخاری میں, آپ لوگ اگر بخاری میں کی ورڈز ڈالیں گے تو انشاءاللہ پوری حدیث آپ کو مل جائے گی. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود اسماء بنت ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیورس لینا چاہتی تھی. وہ کیوں ڈیورس لینا چاہتی تھی؟ کیونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کا کردار بہت زبردست تھا, بہت اچھے مسلمان تھے, لیکن وہ ہارش تھے, ان کو غصہ آتا تھا, وہ ہارش تھے. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ غزوہ یرموک میں جب ہم تھے تو ان کو یہی ڈر تھا کہ اگر ہم ہار جائیں گے تو رومنز جو ہیں, رومی جو ہیں, وہ مجھے سلیو بنا کے لے جائیں گے. تو وہ خود بھی لڑی وہاں پر, اور وہ یہ قصہ سناتی ہیں کہ جب عبداللہ اپنے بیٹے کے بارے میں, کہ جب عبداللہ ابن زبیر, جب ان کا بیٹا جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے جب اس کو سراؤنڈ کر لیا تھا, تو عبداللہ ابن زبیر اپنی ماں کے پاس آئے, یعنی اسماء بنت ابو بکر کے پاس آئے. اس وقت تک وہ بلائنڈ ہو چکی تھی. ان کے پاس آئے اور ان آ کے کہا کہ میں امی, مجھے لوگوں نے ابینڈن کر دیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو مجھے ابھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسماء بنت ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ آپ خود سمجھتے ہیں, اگر آپ سیدھے راستے پہ ہو, اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ بن زبیر کو کہ اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو پھر آپ اس راستے پہ رہیے اور چلتے رہیے, اور اسی کے لیے لوگوں نے آپ سے پہلے بھی شہادت حاصل کی ہے, لیکن سرنڈر نہیں کرنا, سرنڈر نہیں کرنا. بیکاز اگر آپ کسی دنیا کی, کسی ورلڈلی گین کی خاطر, دنیا کی بینیفٹ کے خاطر, دنیا کی کسی بھی فائدے کی خاطر اگر آپ نے سرنڈر کر دیا تو یو ول بی دا ورسٹ آف پیپل, یو ول بی دا ورسٹ آف پیپل. اور آپ کے پیچھے جو آئیں گے, آپ کے جو فالوورز آئیں گے, ان کو بھی آپ ڈسٹروائے کر دو گے, ان کو بھی ہلاک کر دو گے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا سرنڈر نہیں کرنا, شہید ہو جانا, سرنڈر نہیں کرنا. تب اس نے کہا, عبداللہ بن زبیر نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں, لیکن مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا, میں شہید ہو جاؤں گا, تو یہ مجھے ہینگ کر دیں گے, کروسیفائی کر دیں گے یہ لوگ, آفٹر آئی ڈائی. مطلب جب میں شہید ہو جاؤں گا اس کے بعد یہ لوگ مجھے لٹکا دیں گے سولی پہ. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, ماں ہے, انہوں نے کیا جواب دیا اپنے بیٹے کو؟ یہ ہسٹری میں بہت مشہور ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ اگر ایک بکری کو سلاٹر کر دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر سے اگر اس کی کھال بھی نکالتے ہیں تو اس کو درد نہیں ہوتا, اس کو درد نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ ذبح ہو جائے, ایک دفعہ بکری یا بکرا, دمبا دمبی جو بھی ہے, جب وہ فوت ہو جاتا ہے, جب اس کو مار دیتے ہیں, تو اس کے بعد, ذبح کرنے کے بعد اگر اس کو آپ کوئی بھی کاٹیں, ٹکڑے کر دیں, اس کی کھال اتار لیں, اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو بیٹا اگر تم کو ایک دفعہ وہ مار دیتے ہیں, تم ذبح ہو جاتے ہو, تم شہید ہو جاتے ہو, اس کے بعد وہ تمہاری لاش کے ساتھ کچھ بھی کریں گے, تمہیں پین نہیں ہوگا, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, تم جاؤ. اور اس کے بعد یہ کہہ کے 2 ہفتے کے بعد اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیتھ ہو گئی. اس وقت ان کی عمر 100 برس تھی, 100 سال تک وہ زندہ رہی, 100 برس اللہ نے ان کو دی تھی. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو, دیکھیں مرنے سے 2 ہفتے پہلے بھی بیٹے کو جو نصیحت کی, وہ ہسٹری کے بکس میں موجود ہے. حجاج بن یوسف نے جو اس کے ساتھ, ان کے ساتھ حشر کیا. تو 73 ہجرہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی.
ٹائم ہو گیا ہے. آج میں ایک اور صحابی کرنے والی تھی لیکن لگتا ہے کہ صحابیوں کا ذرا کورس لمبا ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک ایک کو آرام سے ڈیل کریں گے بجائے اس کے کہ ہم جلدی جلدی جائیں اور آپ لوگ پوری طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں، ڈائجسٹ نہیں کر سکیں. تو کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے اس وقت. اینی کویسچنس؟ کوئی سوال ہے؟ تھینک یو. ویلکم. کیا حال ہیں باقی آپ کا؟ سبیحہ، فریدہ، الحمدللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. چلیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. سب کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سب سے. وإياكم. آمین آمین. سبحانک اللہم جزاک اللہ خیر. وإياكم وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام.